بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی. یہ ایام یعنی عشرہ اولیٰ ذی الحجہ بہت ہی متبرک اور بابرکت ایام ہیں. ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان المبارک میں نہ بخشا جائے وہ شخص بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے. لیکن اس کے لیے ایک موقع ہے. پھر وہ کب ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن جو ماہ مبارک میں نہیں بخشا جا سکا اس کے لیے عرفہ کا دن، یہ جو 10 دن ہے ان میں سے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس دن میں اس کے بخشے جانے کا امکان ہے. یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے اپنے مخصوص اعمال اور اذکار اور دعائیں ہیں اور خدا سے قریب ہونے کے یہ ایام ہیں. تو ان بابرکت ایام میں اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد اور تعلیم اور تربیت کی ایک ورکشاپ، یہ یعنی میرا دل جب یہ دیکھا آپ سب کو تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ کتنی محنت کی گئی یہاں پہ. اور جس نے بھی دامے درہمے سکنے خرمے اس بابرکت کام میں حصہ ڈالا وہ سب لائق تحسین ہے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی کہ جس سے عام طور پر ہم لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. خدا فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہے قرآن اور کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو بچاؤ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. ان کے لیے اچھی زندگی فراہم کرو، زندگی کی سہولیات فراہم کرو، ان کو موبائل لے کر دو، ان کو اچھے اسکولوں میں داخل کرواؤ اور بہت ساری چیزیں، اچھے لباس لے کر دو جو ہم عام طور پر زیادہ توجہ کرتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، سب کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ورکشاپ اسی جہنم سے کی آگ سے بچنے کا ایک بہترین راستہ اور ذریعہ تھی جو ظاہراً آج اختتام پذیر ہو رہی ہے. جی، اس جہنم کی آگ سے بچنے کا یہ ایک بہترین راستہ اور ذریعہ تھی. تو لائق تحسین ہیں جنہوں نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا. ظاہر بات ہے جب اس قسم کی ورکشاپ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے چہرے سامنے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پس منظر میں ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ سب لوگ جس نے جو اس میں حصہ ڈالا وہ لائق تحسین ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے اور روز بروز بڑھتا رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے. جس طرح عزاداری میں مجالس امام حسین علیہ السلام میں ہر سال اور ہر روز پچھلے سالوں اور روزوں کی نسبت اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے. یہ ورکشاپ کیا چیز ہے؟ اسی عزاداری کا حصہ ہے. کربلا کے لیے جب امام روانہ ہوئے تھے تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر اپنا وصیت نامہ دیا. زبانی بھی کہہ سکتے تھے لیکن لکھ کر دیا. لکھ کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک
ثبوت ہوگا، دستاویز ہے، ایک قلمی نسخہ ہے جو موجود ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں لڑائی جھگڑا کرنے، تخت و تاج حاصل کرنے، حکومت حاصل کرنے کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، بلکہ میں کس لیے نکلا ہوں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں برائی کو مٹانے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، میں جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور علم اور نورانیت کو پھیلانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا؟ کہ جہالت کو ختم کرنا ہے اور علم کو پھیلانا ہے، قرآن اور فرمان رسول اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے نور کو پھیلانا ہے۔ یہ ورکشاپ بھی اسی لیے تھی، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور معصومین علیہ السلام کے فرمان کو پھیلانے کے لیے۔ اس وقت اس دور میں ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ہمارے دوست ہیں، قوم میں پڑھتے ہیں، تو بڑا اچھا انہوں نے اپنا ایک شعار بنایا ہوا ہے، نعرہ بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تعمیر نسل، تربیت نسل ظہور، تربیت نسل ظہور، یعنی وہ کہتے ہیں میری زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسی تربیت کے اندر ہے کہ ایک نئی کیا کہتے ہیں اسے، نیو جنریشن کی، نئی بچوں اور بچیوں کی کیسے ہم ایسی تربیت کریں کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور میں بہترین کردار ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، چونکہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ان کو میسج آیا ہوا تھا، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ نقطہ آ گیا۔ وہ جو بھی میسج کرتے ہیں اس عموماً ہوتا ہے میسج کے ساتھ ایک سگنیچر بھی رکھا جاتا ہے واٹس ایپ میں، ان کا سگنیچر ہی یہی ہے، جو بھی میسج ہوتا ہے اس میسج کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، تربیت نسل ظہور۔ نیچے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم الحمدللہ مکہ پہنچ گئے ہیں اور مثلا ہم آہستہ آہستہ حج کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ تربیت نسل ظہور۔ امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ظہور کے لیے جو امام کو اپنے سپاہیوں اور اپنی کنیزوں کی جو ضرورت ہوگی، ان سپاہیوں اور کنیزوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ یہ میں واقعی شاباش دیتا ہوں، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن شاباش دیتا ہوں تمام افراد کو جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں کوششیں کی کہ وہ تربیت نسل ظہور کر رہے ہیں، اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر اور پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ لائق آفرین ہے، صد آفرین ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کے منعقد کرنے میں حصہ ڈالا، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان کی عمر، رزق اور زندگی میں برکت کے لیے بآواز بلند سلامات۔ یہ صلوات جو تھی یہ روزے داروں والی صلوات تھی، یہ حبداروں والی صلوات نہیں تھی۔ جو اہل بیت کے حبدار ہیں ان حبداروں والی صلوات پڑھے سب مل کر۔ یہ بھی پتہ نہیں آپ کو شاید پتہ ہو یا نہیں، کسی اور ذکر اور دعا کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو اونچی آواز سے پڑھیں، لیکن صلوات کے بارے میں ہے کہ جتنا بلند آواز سے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا دل اور آپ کی روح کیا کہتے ہیں اس میں نورانیت کا اضافہ ہوگا، پاکیزہ ہو جائے گی، ہر قسم کی آلودگی اور گندگی اور میل کچھ ہے وہ سب کیا ہو جائے گی؟ دھل جائے گی۔ اس لیے ایک ایسی صلوات پڑھے جو اس چھت کو اڑا دے۔ چھت تو نہیں اڑا لیکن آپ نے کوشش بھرپور کی تھی، اللہ آپ کو اس کا
جزائے خیر دے، اور بہت خوشی ہوئی انفسکم واہلیکم نارا، یہ بہت اچھی کاوش تھی جس میں آپ سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے آشنائی دلائی گئی، اور ہماری دعا ہے کہ جو آپ کے اساتذہ تھے جنہوں نے آپ کی تربیت کی، خدا ان کو مزید توفیق دے اور بہتر سے بہتر وہ تربیت کریں، اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ بہتر سے بہتر تربیت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، میں محترم جو والدین یعنی مائیں میری یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی صحت، سلامتی، دنیاوی تعلیم، وہ سب ذمہ داری ہے، لیکن ایک ذمہ داری میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ورکشاپ اور یہ والی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے ایسی محفلوں کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کریں۔ صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ آبادی اکٹھی ہے، سب اکٹھے رہتے ہیں، تو یہ سلسلے روز چلنے چاہیے۔ جیسے پودے کو روز پانی ملے مناسب مقدار میں تو پودا نشو نما کرتا ہے، اسی طرح یہ تربیت کا عمل بھی جو ہے یہ سال میں ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہو جائے، ماہ مبارک میں ہو جائے، تھوڑا بہت محرم میں ہو جائے، ہم سمجھے کہ یہ کافی ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بین الاقوامی انقلاب جہانی کے لیے اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز یہ کام کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہر روز اسکول جاتے ہیں، ہر روز صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں، ہر روز بہت سارے ہم کام انجام دیتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے جو کام ہے وہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اور ہماری اپنی تربیت ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہر چیز کو اس کی اہمیت کے مطابق وقت دینا چاہیے۔ اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، صحت و سلامتی، کھانا پینا بہت زیادہ ضروری ہے، گرمی سردی سے بچاؤ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری تربیت نسل ظہور ہے۔ اس لیے ہماری سب سے زیادہ توجہ، ہمارا سب سے زیادہ سرمایہ، ہمارا سب سے زیادہ وقت تربیت نسل ظہور کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک بار پھر دعا کروں گا خدا متعال ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یوسف زہرا مہدی فاطمہ سلام اللہ علیہ مل کر ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ ہم سب کو توفیق دے اس تربیت نسل ظہور میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں، اور جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان سب کی توفیقات خیر کا خدا اضافہ فرمائے، ان کے رزق، ان کی صحت، ان کی برکت، ان کی عمر، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص اس قسم کے کارہائی خیر میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے اور بالخصوص اس ورکشاپ کی انتظامیہ سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ان کی دعائیں ہم سب کے، آپ حاضرین کے، ان بچوں اور بچیوں کے، اور بالخصوص اس ورکشاپ کی انتظامیہ کے شامل حال فرمائے، اور ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام کاوشوں، کوششوں اور یہ جو ورکشاپ منعقد کی گئی اس کی قبولیت کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو کچھ یہاں پہ پڑھا گیا اور آپ نے سنا اس سب کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات